ترکی کے روس کے ساتھ توانائی، دفاع اور تجارت کے شعبے میں قریبی تعلقات ہیں۔ دوسری جانب ترکی کے یوکرین کے ساتھ بھی اہم تجارتی اور دفاعی تعلقات ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تنازع کو ختم کرانے میں ترکی کے پاس کیا لیوریج ہے جو کہ دوسری مغربی طاقتوں اور OIC کے پاس نہیں۔ یہی جاننے کی کوشش کی مونا کاظم شاہ نے یونیورسٹی آف ڈیلاویئر میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان سے، جن کے مطابق ان مذاکرات اور ان سے پہلے کے مذاکرات میں فرق یہ ہے کہ روس کے موقف میں کچھ نرمی کے آثار ہیں۔ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں رشیا کے، کہتے ہیں کہ وہ تھوڑے کم ہو چکے ہیں، کیونکہ جو ریالٹیز ہیں آن دا گراؤنڈ وہ کافی بدل گئی ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا جو انیشلی چاہتا تھا کہ یوکرین کی نیوٹرلٹی، یعنی وہ نیٹو نہیں جوائن کرے گا، یہ ڈیفینیٹ کر لیں۔ دوسری چیز وہ چاہتا تھا کہ یوکرین میں بیسکلی کیف پہ بھی قبضہ کر کے کیف میں ایک ایسے ہی گورنمنٹ کو انسٹال کرے جو پرو رشیا ہو، تو وہ ایک ڈیمانڈ ایسا لگ رہا ہے کہ کم ہو گیا ہے۔ اچھا، ترکی جو ہے ان کے روس کے ساتھ اپنے بھی ایک تعلقات ہیں، ٹورزم کے حوالے سے، ٹریڈ کے، سیکیورٹی کے، ڈیفنس کے، اور دوسری طرف جو ہے وہ یوکرین کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے ترکی، اور کہتا ہے کہ ان کی انٹیگریٹی کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اس سینیریو میں اچھا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ٹرکی جو ہے وہ نیبرنگ بھی ہے، ان کے بلیک سی کے ساتھ بارڈرز بھی لگ رہے ہیں دونوں ممالک کے ساتھ۔ اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرکی کو اس وقت ایسی کیا لیوریج حاصل ہے کہ وہ اس پوری سچویشن میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی لا سکے جو کہ ویسٹ اب تک نہ لا پایا؟ دیکھیے، ترکی نیٹو کا بھی ممبر ہے، تو ایک قسم سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نیوٹرل ملک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو رشیا کا ڈیمانڈ ہے کہ یوکرین نیٹو نہ جوائن کرے، ٹرکی آلریڈی نیٹو کا ممبر ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ترکی نے کہ جو ڈرونز ہیں، انہوں نے ڈرونز بیچے ہیں یوکرین کو، جو اس جنگ میں اسی طرح سے امپیکٹ کر رہے ہیں جیسے آرمینیا اور آذربائیجان کے بیچ میں جو جنگ میں وہ ایز اے گیم چینجر کا رول ادا کیے تھے۔ یہاں بھی یوکرین کے لیے ٹرکش ڈرونز کافی فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں۔ تو اس کے باوجود رشیا از ولنگ ٹو ایکسیپٹ کہ یہ جو ہے سو ایک نیوٹرل رول ادا کر سکتا ہے۔ ٹرکی نے ایکچولی کنڈیم بھی کیا ہے رشیا کا یہ اٹیک، یہ کہہ کر کے کسی ساورن ملک کے اوپر حملہ کرنا بہت ہی بری بات ہے اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا۔ پر مجھے لگتا ہے کہ ٹرکی کی جو ڈیپینڈنس ہے انرجی کے تحت رشیا پر اور ڈیفنس کے تحت، انہوں نے ابھی کچھ $2.5 بلین کے S-400 راکٹس خریدے ہیں رشیا سے، تو یہ ڈیپینڈنس کی وجہ سے ایک قسم سے یوں کہیے کہ رشیا از ولنگ ٹو ٹرسٹ ترکی۔ لیکن اس میں ترکی کا کوئی ایسا اسٹریٹجک رول نہیں ہے، بس یوں کہیے کہ دے آر پرووائڈنگ وینیو، ٹریول ایجنسی کا وہ رول ادا کر رہے ہیں کہ جہاں پر یہ دونوں ممالک مل سکے۔ اچھا ڈاکٹر خان، پچھلے دنوں پاکستان میں OIC کا اجلاس ہوا جس میں پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی تمام مسلم ممالک پر زور دیا کہ وہ اپنا کردار اس میں ادا کریں اس معاملے میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان ممالک جو ہے وہ کیا کوئی کردار ادا کریں گے؟ وہ میٹنگ بڑی دلچسپ تھی کیونکہ OIC کے ممبر ترکی بھی ہے جی، اور عمران خان کی تھوڑے دن پہلے تک تو اسلاموفوبیا کو لے کر اردوغان کے ساتھ تو کافی جگل بندی چل رہی تھی، تو لیکن اس پرٹیکولر میٹنگ میں ترکی کو کوئی اسٹیٹس دیا نہیں گیا۔ اس کے علاوہ چائنا کو انوائٹ کیا گیا ایز اے اسپیشل گیسٹ۔ تو مجھے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ OIC کا کوئی زیادہ رول نہیں ہے۔ OIC اس معاملے میں ٹرکی سے لیس اہمیت رکھتی ہے۔ اس مسئلے میں ترکی کے پاس کافی سیریس ڈائلاگز ہو رہے ہیں، باقی کسی دوسری OIC ملک میں نہیں۔ اگر عمران خان سیریس ہوتے اس ڈائلاگ کے تعلق سے تو وہ رشیا اور یوکرین کو خود دعوت دے دیتے کہ وہ OIC کے سمٹ کو اٹینڈ کرے، وہاں چائنا بھی تھا، ہو سکتا کہ کچھ ڈسکشنز آگے بڑھ جاتے۔